अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में अकंजू ने पड़ाव डाला होता है। वालिब बहादुर पाशा से कहते हैं, हमने शहाबुद्दीन पाशा के साथ कई बार दरियाए देनोब अबूर किया और किसी एक मौके पर भी बोगोमिल डाकुओं का सामना नहीं हुआ। बहादुर पाशा कहते हैं, हम इसीलिए सबसे पहले समिद्रियों की तरफ रवाना होंगे। ये बोस्निया के करीब तरीन किला है। वालिब पूछते हैं, क्या हुसैन साहब वही मुकीम हैं? बहादुर पाशा कहते हैं, बिल्कुल। ना हमने उसके साथ एक ही राह पे कदम रखा, ना शाना बिशाना जंग लड़ी, मगर मैं जानता हूँ कि वो महमूद पाशा के करीब हैं। चूंकि वो सरहद पर तैनात हैं तो लाजमन एक बहादुर आदमी होगा। अब चलें अपनी मंजिल की तरफ। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब रवाना हो जाते हैं। उधर सुल्तान महमूद पाशा के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, दोगान पाशा की तकर्रुरी का मामला ज़गनोस के दिल की गहराई तक मजरू कर गया था। महमूद पाशा कहते हैं, सुल्तान मौज़म, इस बात को समझना जरूरी है। आखिरकार उसने बचपन का भाई और जवानी का साथी खो दिया था। कुछ अर्सा उसका दिल यकीनन शिकस्ता रहेगा, लेकिन दोगान एक दाना मुदब्बर है। जब उसका गम हल्का होगा तो उसका दिल भी इस फैसले को कबूल कर लेगा। सुल्तान कहते हैं, बहरहाल ये बात दुरुस्त है। अब बताएं जानिसरी लश्कर की क़यादत के बारे में आपने क्या सोचा है? महमूद पाशा कहते हैं, बुरसा किले के सालार सुलेमान साहब हैं और अलाजा हिसार के किले के सालार अहमद साहब को भी। सुल्तान कहते हैं, पाशा ये बातें छोड़ दें, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, साफ साफ बोलो। तो महमूद पाशा कहते हैं, समिद्रियों के किले के सालार हुसैन साहब। सुल्तान एकदम से पूछते हैं, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है तुम हुसैन साहब का ही नाम क्यों ले रही हो? क्या बाकी सब में कोई कमी है? तो महमूद पाशा कहते हैं, बिल्कुल नहीं सुल्तान मौज़म, उनमें से हर एक चाको चौबंद और दलेर है। सुल्तान कहते हैं, तो फिर हुसैन की इम्तियाजी खूबी क्या है? महमूद पाशा कहते हैं, सुल्तान मौज़म, हम बरसों से मगरिब में मुहिम्मात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन असल मसला बल्कान में किले फतह करना नहीं है, बल्कि मसला यह है कि उस किले को महफूज रखा जाए और वहीं कायम रहा जाए। क्योंकि फौज गर्मियों में किले फतह कर लेती है, फिर जैसे ही लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती है, फौज वापस लौटती है, काफिर अपनी खोई हुई जमीन दोबारा हासिल कर लेता है, सिवाय एक जगह की, समंदरियों। हुसैन साहब बरसों से समंदरियों में हैं। वो कुफार के कलब में वाक़े उस किले की कुमान संभाले हुए हैं। काफिर को उस किले में दाखिल होने की इजाजत नहीं है और वो हमेशा मुहाज पर मौजूद मुजाहिदीन का सहारा बनता है। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। रियासत में इंतजामी मनसब रखने वाले लोग अपने अपने हल्के बनाने की कोशिश करते हैं। महमूद पाशा कहते हैं, जबकि रियासत का काम मशरिक में अमूर को फरोग देना है सुल्तान मौज़म। सुल्तान कहते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग उसे जाती मफाद के लिए करते हैं और फिर वो इसी चरखे दांतों के बीच कुचल दिए जाते हैं। उम्मीद है कि तुम नहीं कुचले जाओगे महमूद पाशा। हुसैन साहब को इस फैसले से आगाह कर दिया जाए ताकि वो अपने नए मनसब की जिम्मेदारियां संभाल सकें। देखते हैं रियासत के पहिए किस तरह घूमते हैं। ये कहते साथ ही सुल्तान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और महमूद पाशा उन्हें देखते ही चले जाते हैं। उधर अली भी उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे बोयरस की लाशें अब भी लटकी हुई होती हैं। वो ये मंजर देखते हुए हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर अली भी गुस्से से कहते हैं, ये सब विलाद का किया धरा है, लगता है कि वो पहुंच चुका है। शैतान के जुल्म को तो देखो। सिपाही पूछता है, हुजूर आपका हुक्म क्या है? तो अली भी कहते हैं, जो सूली के जरिए हुकूमत करता है उसका हिसाब तलवार करेगी। ये कहते साथ ही अली बे तलवार बेनियाम कर लेते हैं और मजीद कहते हैं, अपनी आंखें खोलो बहादुर। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर पाशा का मनसब मिलने के बाद दोगान एक बार फिर औजाक में दाखिल होता है। एक आगा दोगान से पूछता है, खैर तो है पाशा, आपने अभी तक पाशा का लिबास नहीं पहना। दोगान कहता है, आप क्या चाहते हैं कि मैं फौरन दस्ते से अलग हो जाऊं? आगा कहता है, हुजूर अस्तगफिरुल्लाह, हम तो बस ये सोच रहे थे कि कहीं हमारे सुल्तान ने अपना फैसला बदल तो नहीं लिया। दोगान कहता है, नए सिपह सालार की तकर्रुरी तक मैं आपकी जानिब से इस मामले की निगरानी करता रहूंगा, आप लोग फिक्र ना करो। फिर आगे बढ़कर औजाक को देखते हुए कहता है, ए मुकद्दस आस्ताने, तूने अपनी संगीनी में हमारा गम जज़ब कर लिया और हम शादमान हो गए। उन दिनों में जब हम माले गनीमत पर बसर करते थे वो हमारा निशान था। किसने सोचा था कि दोगान एक दिन तुम्हें छोड़ेगा? सरत उसके पास आकर कहता है, इंशाअल्लाह इसके अहल लोग की सफों में से चुने जाएंगे। फिर दूसरा आगा आगे बढ़ते हुए कहता है, वो ऐसा शख्स होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी इनके लिए वक्फ कर दी हो और जो इस जमात के हालात को खूब जानता हो। दोगान कहता है, हमारे सुल्तान यकीनन बेहतर जानते हैं कि क्या सबसे मौजू है, तो इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये कहते साथ ही दोगान आगे बढ़ जाता है। उधर कमरे में शाहान भी आगा की टोपी पहन लेता है और कहता है, वाकई कमाल है, मुझ पर तो खूब जचता है। कपूर कहता है, मजबूत गर्दन वाला, मजबूत बदन, बेखौफ, तुम सबसे ज्यादा हैबतनाक शेर बन गए हो शाहान आगा। शेर, माशाल्लाह, शेर शेर। खुशी की शिद्दत से मैं कांपने लगा। यकीन करो अगर मैं तुम्हारी आवाज ना पहचानता तो मैं कहता कि शेर अंदर दाखिल हो गया है। मैं चीखता और यहाँ से भागता, यहाँ तक के होश खो बैठता। शेर से मुशाबहत ऐसी ही होती है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्या तुम दोगान पाशा के भाई नहीं हो? शाहान कहता है, हाँ मैं उसका भाई हूँ। कपूर कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ जानिसरियों का आगा कौन होगा? शाहान और सलमश दोनों पूछते हैं, कौन होगा कौन होगा? कपूर कहता है, यकीनन दोगान पाशा का भाई। देखो
جب سلطان انتقال کر جائیں گے اور حق تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے تو ان کی جگہ کون لے گا؟ یقیناً ان کا بیٹا، اور آغائی بھی تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ شاہان خوش ہوتے ہوئے پوچھتا ہے کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو کپور کہتا ہے سچ، بالکل سچ۔ تلمش ہنستے ہوئے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، اپنی اوقات میں رہو، خود ہی کہانی لکھتے ہو اور خود ہی اداکاری کرتے ہو۔ اس لیے میں دوغان وہاں داخل ہوتا ہے۔ دوغان کو دیکھتے ساتھ ہی وہ تینوں بہت ڈر جاتے ہیں اور شاہان کے سر پہ ٹوپی دیکھ کے دوغان حیران ہو جاتا ہے۔ تلمش کہتا ہے جب ہمیں معلوم ہوا کہ آپ پاشا بن گئے ہیں تو ہم بہت خوش ہوئے اور اسی لیے ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لائے۔ پھر لہسن دکھاتے ہوئے کہتا ہے خالص مخلص کستمانی لہسن، پتھریلی قسم، کیسا ہے؟ خوشبو تو اچھی ہے نا؟ دوغان کہتا ہے بالکل، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کفتان پہنوں کیا تم مجھے بدبو سے مار ڈالو گے تلمش؟ پھر دوغان شاہان کے پاس جا کر پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو شاہان کہتا ہے میں عدلیہ میں کوئی عہدہ چاہتا ہوں۔ دوغان کہتا ہے ارے واہ عظیم شاہان، وہ عہدے تمہارے لیے چھوٹے ہیں۔ شاہان کہتا ہے آپ صحیح کہتے ہیں آغا، تو پھر محل میں کوئی عہدہ ہو؟ دوغان کہتا ہے یقیناً، میں ہمارے سلطان تک پہنچا دوں گا۔ شاہان کہتا ہے آپ کا شکریہ۔ دوغان ٹوپی پوری طرح سے اس کے منہ پہ کرتے ہوئے کہتا ہے خاموش رہو بیوقوف، اگر تم نے معاملے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا شاہان، خیال رکھنا۔ تو شاہان کہتا ہے ٹھیک ہے پاشا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف علی بے ترجوستی قلعے میں جا پہنچتے ہیں۔ رادو انہیں خوش آمدید کہتا ہے تو علی بے رادو سے پوچھتے ہیں جو میں نے دیکھا وہ بالکل بھی خوشکن نہیں ہے رادو، میں یہاں تمہارے بھائی ولاد کا سر لینے آیا ہوں۔ رادو کہتا ہے ولاد یہاں بالکل بھی نہیں آیا۔ علی بے پوچھتے ہیں کیا تمہیں یقین ہے جو تم کہہ رہے ہو رادو؟ رادو کہتا ہے اگر وہ آیا ہوتا تو اب قید میں ہوتا یا ہمارے سلطان کے سامنے پیش کیا جا چکا ہوتا علی بے۔ علی بے کہتے ہیں ڈرو مت رادو، کیونکہ سلطان محمد کا سایہ اور ضمانت تمہیں ہمیشہ گھیرے ہوئے ہے۔ رادو کہتا ہے میں جانتا ہوں علی بے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا میں نے ولاد کو افلاک آنے کے بعد سے نہیں دیکھا۔ علی بے کہتے ہیں اور باہر ظلم کا کیا؟ درجنوں جاگیردار جنہیں سولی پہ چڑھایا گیا، یہ یقیناً ولاد کا کام ہے۔ رادو پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں، یہ میں نے کیا ہے۔ علی بے پوچھتے ہیں تم نے؟ مت بولنا کہ سلطان محمد فاتح افلاک کی تمام رعایا کے سلطان اور محافظ ہیں، اور جب انہیں اس ظلم کی خبر ملے گی جو تم نے کیا تو وہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ رادو کی ماں کہتی ہے افلاک عثمانیوں کے ماتحت ایک ریاست ہے، لیکن اپنے اندرونی معاملات میں یہ عثمانیوں کے تابع نہیں بلکہ براہ راست حاکم کے حکم پر چلتی ہے۔ رادو کہتا ہے ان جاگیرداروں نے میرے بھائی ولاد کی بیعت کی تھی اور وہ ہمارے سلطان سے بغاوت کا ارادہ رکھتے تھے، اس لیے میرے لیے یہاں ہمارے سلطان کی ہیبت قائم کرنا ضروری تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے علی بے؟ تو علی بے کہتے ہیں انشاءاللہ معاملہ ویسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو، انشاءاللہ ولاد کو بھائی سمجھ کر غفلت میں پڑھ کر اس کو چھپاؤ گے نہیں، ورنہ۔ تو رادو کی ماں بولتے ہوئے کہتی ہے ورنہ کیا ہوگا علی بے؟ علی بے کہتے ہیں خاتون میں تم سے مخاطب نہیں ہوں تو اس لیے فضول سوال پوچھنا بند کرو۔ وہ تلواریں جو ہم نے تمہیں دی تھی تاکہ تمہاری کمر کا سہارا اور راستے کی ساتھی بنے، وہی سب سے پہلے تمہارا سر قلم کریں گی رادو۔ رادو کہتا ہے سلطان کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ میں ولاد کو ڈھونڈتے ہی اپنے ہاتھوں سے ان کے پاس لاؤں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بے چلے جاتے ہیں اور رادو آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے تم نے اپنے خاندان کے لیے صحیح کیا ہے میرے بیٹے، یاد رکھو رادو کہ خاندان سب سے پہلے آتا ہے۔ شاباش رادو۔ بوسنیا کی چرچ میں کیترینا ولاد کے پاس آتی ہے۔ ولاد اس سے کہتا ہے ہماری کہانی میں برا کردار تمہاری سوتیلی بیٹی روز ہے۔ کیترینیا حیرانگی سے پوچھتی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ولاد کہتا ہے تمہاری سوتیلی بیٹی بوگومیل فرقے سے ہے ملکہ، اس لیے وہ تم سے 2 قدم آگے تھے، انہوں نے تمہارے گرجا گھر لوٹے اور مجرم کبھی نہیں ملے۔ کیترینیا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے یہ جھوٹ ہے۔ ولاد کہتا ہے اگر تم چاہو تو اسے آزما سکتی ہو، تم اسے بتاؤ کہ آج رات نیچے بوگومیل گاؤں میں قتل عام ہوا ہے اور یہ صرف روز کو معلوم ہو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کون اچھا ہے اور کون برا۔ کیترینیا کہتی ہے اگر تمہاری بات سچ ثابت ہوئی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ ولاد کہتا ہے اگر تم نے اسے مار دیا تو عظیم بن جاؤ گی اور اگر اس کا استعمال کیا تو دیوی بن جاؤ گی۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے مجھے بہادر پاشا کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا اور مجھے اسے ایک تحفہ دینا ہوگا، ایک بہت قیمتی تحفہ۔ کیترینیا کہتی ہے روز میری سوتیلی بیٹی ہے۔ ولاد کہتا ہے وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ دھتکارے جانے کے لائق شیطان ہے جس کا واحد مقصد اپنے دشمنوں کو جہنم میں دھکیلنا ہے، وہ تمہاری بیٹی ہونے کے لائق نہیں ہے ملکہ۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے منظر میں بوسنیا کے گاؤں میں ولاد پیدری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ پیدری ولاد سے کہتا ہے یعنی بہادر کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے تم اسٹیفن کے منصوبے ظاہر کرو گے اور دراوین کی جان خطرے میں ڈالو گے۔ ولاد کہتا ہے میں صرف بہادر کا ہی نہیں محمد کا اعتماد حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ پیدری پوچھتا ہے کیسے؟ تو ولاد کہتا ہے میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا، ابھی کسی کے ذریعے خبر بھیجو کہ میری ماں آئی ہے اور میں جلد از جلد ان سے ملنے آؤں گا۔ پیدری پوچھتا
پوچھتا ہے ٹھیک ہے لیکن تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ولاد کہتا ہے خود کو بہادر پاشا کے حوالے کر دیں۔ پیدری کہتا ہے کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم توقات کی جیلوں سے فرار ہوئے ہو اور محمد کے خلاف بغاوت کی ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہی مار دیں گے، کیا تمہیں احساس ہے؟ ولاد کہتا ہے ایسا تب ہوگا اگر انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھا اور اسی لیے تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی۔ پیدری کہتا ہے سنو تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو اور تم ہماری واحد شاخ ہو جسے ہم تھامے ہوئے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تو اس لیے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ولاد اسے کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بہادر تحقیقات کرنے کے لیے بوسنیا جائے گا اور وہاں پہنچنے کے لیے اسے سمندریہ سے گزرنا ہوگا۔ پیدری پوچھتا ہے تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر بہادر سمندریہ سے نہ گزرا تو؟ ولاد کہتا ہے وہ گزرے گا، میں بہادر کو اپنی ہتھیلی کی طرح جانتا ہوں، وہ سمندریہ سے گزرے گا کیونکہ یہ عثمانی ریاست کے سب سے زیادہ پرہجوم اور اہم علاقوں میں سے ایک ہے اور بوسنیا جانے والا راستہ سمندریہ سے ہو کے گزرتا ہے۔ پیدری کہتا ہے وہ وہاں سے گزرے گا، لیکن اگر قلعے کے محافظ نے بہادر کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں مار دیا تو؟ ولاد کہتا ہے قلعے کا محافظ حسین قصاب ہے، ایک بہادر سپاہی جسے افلاک سے بھرتی کیا گیا تھا۔ ہم ایک ہی دن عثمانی محل میں داخل ہوئے تھے، میں نے اندرون کا راستہ چنا اور اس نے شیخی کا، لیکن ہمارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ قصاب کا ماضی کچھ تاریخ ہے اور میں واحد ہوں جو اس کے ماضی میں موجود ہوں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔